الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ اجتماعی دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ عرض کیا تھا کہ اجتماعی دعا جو ہے وہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں نے بیان کیا تو ساتھیوں نے اعتراض کیا کہ قاری صاحب نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے سے منع فرمایا۔ واضح رہے کہ ہر فرض نماز کے بعد امام کا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا اور باقی مقتدیوں کا آمین کہنا یعنی اجتماعی دعا سنت سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا نہیں کی۔ اگر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی دعا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور نقل فرماتے، پھر تابعین، پھر دیگر علماء اسے ضرور نقل کرتے، جیسا کہ انہوں نے اس سے کم درجہ کی اشیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، الفتاوی الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 158۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک دوسرے مقام پر اس عمل کو واضح طور پر بدعت کہا ہے۔ مجموع الفتاوی کی 22ویں جلد صفحہ 519۔ جب ایک عمل ہے بدعت، اس کو ہم کیسے سنت بنا سکتے ہیں؟ اچھا، اور سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے فتاوی اسلامیہ کی پہلی جلد صفحہ 290 کے اندر یہی فتویٰ دیا ہے کہ یہ فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بدعت ہے۔ اسی طرح آگے آؤں، جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان کا تحقیقی جائزہ کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مد یدیہ فی الدعاء لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، اخرجہ الترمذی ولہ شاہد۔ یہ روایت میرے محترم ناظرین ضعیف الترمذی میں موجود ہے، اور ترمذی میں 3386 نمبر ہے کتاب الدعوات کے اندر، باب ما جاء فی رفع الایدی عند الدعاء، حاکم کی پہلی جلد صفحہ 536 کے اندر موجود ہے۔ لیکن شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے، اور شیخ حازم علی قاضی نے اسے حسن لغیر ہی کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مد یدیہ فی الدعاء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، ٹھیک ہے نا، تو لم یردہما حتی یمسح بہما وجہہ، تو انہیں اس وقت تک نیچے نہ کرتے جب تک چہرے پر نہ پھیر لیتے، حتی یمسح بہما وجہہ۔ اسے ترمذی نے روایت کیا گیا اور اس کے کئی شواہد موجود ہیں۔ اچھا، منہا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما عند ابی داود وغیرہ ومجموعہ یقضی بانہ حدیث حسن، یعنی ان شواہد میں سے ایک ابو داود وغیرہ کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور ان کا مجموعہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا مسنون ہے، لیکن یہ اور اس معنی کی تمام روایات ضعیف ہیں، اس لیے یہ مسئلہ درست نہیں۔ ضعیف روایت نہ فضائل میں بیان ہوتی ہے، نہ اعمال میں، نہ عقائد میں۔ جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی ابن تیمیہ کی 22ویں جلد صفحہ 519 کے اندر، اور علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنا
ہدایت الروایات کی دوسری جلد صفحہ 417، ارواء الغلیل صفحہ 433 تا 434 کے اندر فرمایا گیا بدعت۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے متعلق احادیث مروی نہیں، بلکہ اس زمن میں صرف ایسی روایات ہی مروی ہیں جو ضعف سے خالی نہیں۔ اس لیے زیادہ راجح اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ دعا کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر نہ پھیرا جائے۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 4 صفحہ 184۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ دیا کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرنے چاہیے۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 4 صفحہ 172۔ فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 4 صفحہ 184۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں میں نے عرض کیا تھا کہ چہرے پر ہاتھ پھیرنے والی اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والی روایات ضعیف ہیں، اور ضعیف روایت سے نہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے، نہ فضائل میں بیان کیا جاتا ہے، نہ عقائد میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ حق بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا لوگوں نے ایشو بنا لیا، ارے بھائی جس کے ساتھ جس کسی کو میرے اس بیان کیے گئے مسائل کے اوپر اختلاف ہے پھر کہتے ہیں اٹیک کرتے ہیں، اور لوگوں حق کی بات بیان کرے تم اس کو اٹیک سمجھو، جو مرضی نام دو، آپ کی مرضی ہے۔ ہاں میں جو مسئلہ بیان کیا ہے اس پر میں دلائل رکھتا ہوں پورے وثوق کے ساتھ، اور جو بھائی یہ بات کہیں کہ صحیح الاسناد یعنی صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہاتھ اٹھانا اور چہرے پر پھرنا ثابت ہے، جی بسم اللہ وہ آئے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جس کے دلائل زیادہ قوی ہوں عوام اسی بات کو قبول کر لیں۔ اسماء اور رجال کے علم پر بحث ہوگی کہ آیا کہ یہ روایات ان کی جو سند ہے ان کے اندر ضعف موجود ہے یا یہ صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کوئی پہنچا دے تو ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے قائل ہمیں کر دیں، اور روایات صحیح ثابت کر دیں ہم دعا مانگنے کے قائل ہو جائیں گے ہاتھ اٹھا کر اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے لیے۔ اس وجہ سے یہ ہم اللہ کی رحمت سے حق بات بیان کرتے ہیں، اور حق بات پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں، اور حق پر ہی ہماری اگر جان ختم ہو جائے ہم اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حق بیان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے، نہیں پیچھے ہٹیں گے، اور اللہ کی رحمت سے حق بات بیان کرتے رہیں گے۔ جس کسی کو میرے ساتھ اختلاف ہے، میں نے تو آگے بھی اعلان کیا ہے، پوسٹ بھی لگائی ہے، اور میں ان مسائل کے اوپر جن کو تم اٹیک کہتے ہو میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ارے آؤ انتظامیہ سامنے بیٹھیں، ایک جج قاضی منصف وقت ڈیٹ تاریخ تعین کرو، میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں ان مسائل پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔